معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا تعلق زکوٰۃ سے ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور ان 5 چیزوں میں زکوٰۃ بھی ہے، یعنی کہ جو پلرز آف اسلام ہیں، اسلام کے جو پلر ہیں وہ 5 ہیں، اور ان 5 پلر میں ایک پلر کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی آتے ہیں بڑھوتری، پاکیزگی، برکت، یہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جو ایک متعینہ مقدار پر فرض ہوتی ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے اور شریعت کی ایک کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری میں آتا ہے، تو پھر وہ بندہ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی نکالنی ہوتی ہے، پھر پورے سال کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ اور خیرات آپ کرتے رہیں، امداد کرتے رہیں، لیکن مال کی زکوٰۃ سال میں کتنی مرتبہ نکلے گی؟ صرف 1 مرتبہ نکلے گی۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کر دے کہ بھئی میں تو زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، تو کافر ہو گیا، دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ دوبارہ اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ کیا ہے، اسے نکاح پڑھوانا پڑے گا اگر زکوٰۃ کا کوئی بندہ انکار کر دے۔ ایک بندہ وہ ہے جو زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکتوں کا وعدہ کیا ہے۔ جو آیت میں نے کوڈ کی ہے، یہ سورہ روم پارہ نمبر 21 آیت نمبر 39، یعنی آیت نمبر 39۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ جو تم اپنے مال کو سود پر دیتے ہو، جو تم اپنے مال کو سود پر یا بیاج پر دیتے ہو، اور مقصد تمہارا یہ ہوتا ہے کہ تمہارا مال بڑھ جائے۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم اپنا مال سود پر یا بیاج پر دیتے ہو اور مقصد تمہارا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مال میں جا کر تمہارا مال بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بڑھتا نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو اللہ تعالی اس کے مال کو بڑھائیں گے، اس کے مال کو بڑھاتے ہیں، اور وہ اپنے مال کو بڑھانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بھی بڑھائیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اس کی تشریح مفسرین یہ کرتے ہیں کہ اس کا مال بڑھے گا۔ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا؟ مال بڑھے گا، اور اس کے اعمال میں، اس کی نیکیوں میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، کتنے؟
اس کے نیکیوں میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور 700 گنا سے لے کر آگے کتنا ہو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جس بندے کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ خلوص دل کے ساتھ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے اجر میں اور اس کے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی اس آیت پر ذرا ہم غور کریں اور اپنے معاشرے پر ذرا غور کریں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو بیاج پر، سود پر یا پروفٹ کے نام پر دیتے ہیں، کیونکہ آج کل سود کی بہت ساری شکلیں رائج ہو گئی نا، ایک سیکیورٹی پر مکان دینا لینا، یہ بھی سود کے دائرے میں آتا ہے، سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، سیکیورٹی پر مکان لینا دینا ناجائز اور حرام ہے، دلوانے والا بھی گنہگار، دینے والا بھی گنہگار، اور اس معاملے میں ملوث ہونے والا بھی گنہگار ہے، بالکل سود والا گناہ ہوگا اس کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیکیورٹی پر مکان لینا دینا دونوں ناجائز اور حرام ہے، اور سود ہے، سراسر سود ہے، کھلم کھلا سود ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ سود پر اپنا مال دیتا ہے، اور ظاہری طور پر ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ سود سے مال بڑھ جاتا ہے۔ بھائی آپ نے 1 لاکھ روپے کسی کو دیے کہ بھائی ٹھیک ہے 1 مہینے بعد کما کر مجھے 1,05,000 واپس کر دینا، تو آپ کو کیا لگا؟ بھائی 5,000 بڑھ گئے، کاؤنٹنگ میں اضافہ ہو گیا، ابھی تک 1 لاکھ کی گنتی تھی، 1,05,000 ہو گئے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ سود سے مال کیا ہے؟ بڑھتا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ سود سے مال بڑھتا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا فلا یربو عند اللہ، وہ بڑھتا ہی نہیں ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ سود سے مال بڑھتا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ مال گھٹتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، گھٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سود کو، بیاج کو مٹاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، اور صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ صدقہ کرنے، صدقے کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے۔ لیکن اب دیکھو یہ عقل اور کیا ہے؟ عقل اور ایمان کی جنگ ہے۔ جو اس جنگ میں جیت گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا ہے، اور واقعتاً ظاہری طور پر گھٹتا ہے۔ آپ نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کری، 2,500، تو مال کتنا رہ گیا؟ کتنا رہ گیا مال؟ 97,500 روپے ہے نا؟ 97,500 روپے رہ گیا نا؟ صحیح جوڑ رہا ہوں، غلط تو نہیں جوڑ رہا؟ تو بھائی آپ نے 2,500، کیونکہ 1 لاکھ پہ 2,500 زکوٰۃ بنتی ہے، تو آپ کا مال گھٹا بڑھا؟ بتائیے، مال تو گھٹ گیا۔ شریعت یہ کہہ رہی کہ مال بڑھے گا، شریعت یہ کہہ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے مال بڑھے گا۔ اور جو سود اگر آپ لیتے ہیں، سود پر اپنا مال دیتے ہیں، تو آپ کا مال بڑھ رہا ہے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے آپ کا مال گھٹ رہا ہے۔ اب بتائیے، شریعت کی مانیں گے اپنی عقل کی مانیں گے؟ شریعت کی مانیں گے، قرآن کی مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی مانیں گے، یا اپنی عقل کی مانیں گے، یا اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں اس کو مانیں گے؟ ہو تو یہی رہا ہے کہ ہم عقل کی ماننا ہے، ہو تو یہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی نہیں ماننا ہے، ہم اپنی عقل کی ماننا ہے اور دنیا کی ماننا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں عقل کی نہیں ماننی چاہیے، ہمیں دنیا کی نہیں ماننی چاہیے، ہمیں اپنے رب کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے رب کی اس بات کو مان لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کے دینے سے مال بڑھتا ہے، سود کے لینے سے مال گھٹتا ہے۔ اس فلسفے کو مان لینا چاہیے۔ کیوں مان لینا چاہیے؟ جبکہ عقل میں تو نہیں آ رہا، عقل میں آ رہا ہے۔ بھائی زکوٰۃ ہم نے 2,500 دی تو کتنے ہو گئے؟ 97,500 ہو گئے۔ ہم نے سود 5,000 لیا تو 1,05,000 ہو گئے۔ لیکن ہمیں شریعت کے اس فلسفے کو ماننا ہے، اور میں سمجھاؤں گا کیسے ماننا ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، یہ جو شریعت ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ عقل کے تابع ہے ہی نہیں۔ جو چیز عقل میں نہیں آتی ان کو بھی ماننا پڑتا ہے، اور مانا ہے ہم نے۔ کیا کسی نے جہنم کو دیکھا ہے؟ دیکھا آپ میں سے کسی نے جہنم کو؟ آپ نے جنت کو دیکھا ہے؟ آپ نے اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ آپ نے فرشتوں کو کبھی دیکھا ہے؟ آپ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا دیکھا ہے؟ یا آپ نے دیکھا قبر میں عذاب ہوتا کبھی دیکھا ہے؟ لیکن ساری چیز ہم مانتے ہیں، مانتے نہیں مانتے؟ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم نے مان لی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، قبر میں حساب و کتاب بھی ہونا ہے، حشر کے میدان میں اللہ کے وہاں پیشی بھی ہونی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، تو اس کو ماننے میں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے نا، یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اس کو دیکھیے، بڑی گفتگو لمبی ہو جائے گی کیونکہ بڑا طویل موضوع ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سب سے چہیتے صحابی ہیں، اور
علماء امت کا اور پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ ابو بکر ہیں۔ اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ ابو بکر ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں اور اللہ کے نبی کے بہت قریب بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کی جو بیٹی ہیں حضرت عائشہ، وہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں، وہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کیا ہوئی؟ معراج ہوئی، تو راتوں رات معراج ہوئی تھی کہ آپ راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے، اور مسجد مکے سے فلسطین کافی دور ہے، کئی تقریباً 1000 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا، اتنے راتوں رات گئے اور اللہ سے ملاقات ہوئی، جنت و دوزخ کی سیر ہوئی، واپس بھی آگے راتوں رات۔ اب جب اللہ کے نبی نے اس واقعے کو بیان کیا تو کفار مذاق اڑانے لگے، کفار کیا کرنے لگے؟ مذاق اڑانے لگے، اور ابو بکر سے کہا ہاں بھائی دیکھا تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں، ایک نئی بات اور کہہ رہے ہیں تمہارے نبی۔ جیسے کوئی کسی کا قریبی ہوتا ہے نا، اگر اس سے کوئی شکایت ہوتی ہے اس کے قریبی ملنے والے سے کہا بھائی دیکھا بھائی اب تمہارے امام صاحب یہ والی بات بھی کہہ رہے ہیں، تمہارے مفتی صاحب تمہارے امام صاحب یہ والی بات کہہ رہے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا بھائی تمہارے مفتی صاحب یہ والی بات بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھا تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تانا دیا حضرت ابو بکر کو، تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے اللہ سے ملاقات کی، جنت و دوزخ کی سیر کی، واپس بھی آ گیا۔ تو انہوں نے کہا میرے نبی بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں تمہارے نبی بات کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے نبی بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عاشق رسول، اسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے نبی بالکل سچ کہہ رہے ہیں، میرے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، تو حضرت ابو بکر نے دلیل کیا دی، وہ دلیل مثلا میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ہم نے اس بات کو مان لیا کہ اللہ کے نبی راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے اور مسجد اقصیٰ سے اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے ملاقات کر کے واپس بھی آ گئے راتوں رات، صبح نہیں ہو پائی، ہم نے اس سے بڑی باتیں مان لی ہیں، تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ ہم نے جنت اور دوزخ کو مان لیا، ہم نے مرنے کے بعد ہم گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہمارا وجود مٹی میں مل جائے گا، ہم نے دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم کر لیا، ہم نے انہیں خدا کا میسنجر اور خدا کا نبی مان لیا، ہم نے اللہ کے وجود کا اقرار کر لیا، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اقرار کر لیا، ہم نے جنت اور دوزخ سب کا اقرار کر لیا۔ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ تو بھائی اسی چیز کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ظاہری طور پر عقل میں، ہمارے کیلکولیٹر میں، ہماری کاؤنٹنگ میں زکوٰۃ دینے سے مال کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹ جاتا ہے، سود لینے سے مال بڑھ جاتا ہے، لیکن قرآن کا یہ فیصلہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کا یہ فیصلہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بھی بڑھائیں گے اور اس کے مال کو بھی بڑھائیں گے۔ اس وعدے پر یقین نہیں ہے؟ بتائیے، ہاتھ اٹھا کر بتائیں یقین ہے اس وعدے پر؟ تو زکوٰۃ ادا کریں گے انشاءاللہ، ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا۔ اب یہ بات سمجھانی ہے کہ سود سے مال گھٹتا کیسے ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا کیسے ہے، یہ بات بھی سمجھانی ہے کہ وہ تاکہ مطلب ایک لاجک دے دیا جائے، سمجھ میں آ جائے بات۔ دیکھو، ایک بندہ سود لیتا ہے، سود پر اپنے پیسے اٹھاتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، تو ظاہری طور پر مال بڑھ رہا ہے لیکن اس کا مال گھٹ رہا ہے۔ پتہ لگا اس نے کیا ہے مہینے 50,000 روپے کما لیے سود کے ذریعے سے، پتہ لگا اہلیہ صاحبہ بیمار ہو گئی، 30,000 اس میں اڑ گئے، پتہ لگا ایک بچہ چھت سے گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس میں ہو گیا، پتہ لگا کہیں سے مال آنے والا تھا، اس مال کو کیا ہے بےایمانی ہو گئی، فلاں جگہ یہ ہو گیا، خود کو اٹیک پڑ گیا۔ مطلب وہ جو سود سے مال کمایا جا رہا ہے، بے ایمانی سے، مکاری سے، اللہ کے نظام سے بغاوت کر کے جو مال کمایا جا رہا ہے، وہ بیماریوں میں، تھانوں میں، کورٹوں میں، کچہریوں میں اور مصیبتوں پر کیا ہے جاتا رہتا ہے۔ کبھی پتہ لگا کہ بائک چوری ہو گئی، کبھی پتہ لگا کوئی مصیبت آ گئی، کبھی پتہ لگا کچھ ہو گیا۔ تو وہ جو مال گھٹ رہا ہے وہ اس طریقے سے قرآن کا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، وہ کتنا ہی بڑھاتا رہے، کاؤنٹنگ میں کتنے آگاہ کرتا رہے، جب مہینے میں حساب لگائے گا پتہ لگا کیا ہے، لاکھ کمائے 1.25 لاکھ خرچ ہو گئے، کمائے تو 1 لاکھ، کمانے میں کوئی کمی نہیں کری، پتہ لگا گھر میں اتنی بیماریاں، اتنی پریشانیاں آ گئی کہ وہ مال کیا 1.25 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ اب وہ بندہ جو زکوٰۃ دیتا ہے لیکن کیا صرف 500 روپے کماتا ہے، اللہ اس کے 500 روپے وہ برکت ڈال دیتا ہے کہ 300 روپے خرچ کر کے 200 روپے پھر بھی بچا لیتا ہے، وہ
نہ اس کی بیوی بیمار پڑتی ہے، نہ اس کے بچے بیمار پڑتے، نہ اس کے اوپر کوئی آفتیں آتی ہیں، نہ کوئی مصیبتیں آتی ہیں، نہ کورٹ کا چکر، نہ کچہری کا چکر، نہ ناجائز اور حرام طریقے سے اس کا مال ضائع نہیں ہوتا ہے، اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں نہ تو اس کے مال میں بے ایمانی ہو سکتی ہے، نہ اس کا مال چور کھا سکتا ہے، نہ اس کے مال پر آفت آ سکتی ہے، نہ مصیبت آ سکتی ہے، اس کے بچے بھی بیماری سے محفوظ، وہ بھی بیماری سے محفوظ، اور اس کا گھر کیا ہے تمام تر برائیوں سے اور شر سے محفوظ رہے گا۔ اسے کہتے ہیں